بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اور اگر تم خبرگیری نہ کر سکو عنہم ابتغاء رحمت من ربک ان کی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو فَقُلْ لَهُمْ تو کہو ان سے بات قولا میسورا نرمی کے ساتھ ولا تجعل اور نہ رکھو یدک اپنا ہاتھ مغلولتا باندھ کر الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ ولا تبسطها اور نہ چھوڑ دو اس سے کل البسط بالکل کھلا فتقعد کہ پھر بیٹھ رہو تم ملوما محصورا ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر ان ربک بے شک تیرا رب ہی یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے انہ کان بعبادہ بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے حال سے خبیرا بصیرا پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام کا عالمی منشور جو ذکر ہوا اس کے دفعات ذکر ہو رہے تھے۔ ان میں سے پہلا دفعہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا دفعہ یہ ذکر ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا دفعہ یہ ذکر ہوا کہ قرابت داروں کا لحاظ رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور چوتھا دفعہ یہ ذکر ہوا تھا کہ خرچ کرنے کے اندر اتنا بھی کھلا ہاتھ نہ رکھو کہ فضول خرچی کرنے والا اور بے جا خرچ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ جب تیسرا دفعہ ذکر ہوا کہ رشتہ داروں کا قرابت داروں کا حقوق ادا کرو، ان کا خیال رکھو، آج اسی دفعے کے حوالے سے دوسرا پہلو ہے کہ بعض دفعہ انسان قرابت داروں کا خیال بھی رکھتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کروں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر ان کے ساتھ نرمی کی بات کرو، نرمی کی بات کرو کہ ابھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، اگر اللہ نے مجھے دے دیا تو انشاءاللہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، آپ ناراض مت ہو، اس طرح کی بات ان کے سامنے کہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اور اگر تم خبرگیری نہ کر سکو عنہم ان کی ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کے رحمت کے انتظار میں، رحمت کے انتظار میں ہے کہ اب اللہ کسی اور طرف سے بھیج دے گا، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے فلانی چیز آپ دے دیں، آپ کے پاس نہیں تھی وہ چیز، آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، آپ فلانے شخص کے پاس میرے حوالے سے چلے جاؤ، وہ آپ کو دے دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو مکلف ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو آپ مکلف نہیں ہے۔ اس پر حضور ناراض ہو گئے۔ ایک انصاری نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ خرچ کریں، عرش والے سے کمی کی امید نہ رکھے، اللہ کسی اور جگہ سے اپنی رحمت سے بھیج دے گا۔ یہ بات سن کر حضور پھر خوش ہو گئے۔ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو کہو ان سے بات نرمی کے ساتھ، نرمی کی بات کرو، ناراض نہ ہو جائے، اور ان سے کہو جب ہاتھ میں آئے گا پھر تمہیں دے دیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً یہاں ایک اور دفعہ، پانچواں دفعہ بیان ہو رہا ہے اسلام کے عالمی منشور کا پانچواں دفعہ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ نہ رکھو اپنا ہاتھ باندھ کر اپنی گردن کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بخل اختیار کرو، بالکل بخل بھی اختیار نہ کرو کہ سارا مال جو ہے جمع کر کے رکھ رہے ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں، وعددا اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ ولا تبسطها اور نہ چھوڑ دو اس سے
کل البسطی بالکل کھلا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب کچھ خرچ کر دو، بخل بھی اختیار نہ کرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل سب کچھ خرچ کر کے، ہاں صرف حضور اس سے مستثنا تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اگلے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے تو میں 2-3 درہم جو قرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے اس کے سوا 1 درہم بھی گھر میں نہ رکھوں، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کو خرچ کر دوں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے قانون ہے کہ وہ بخل بھی اختیار نہ کرے اور ایک ہی دفعہ سارا خرچ بھی نہ کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ آپ کی خدمت میں شخص آیا اور اس کے پاس ایک ڈلی تھی سونے کی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ صدقہ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے وہ لیا اور اس کی طرف پھینکا، اگر اس پر لگتا تو وہ زخمی ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا اور یہ بھی صدقہ کرنے کے لیے لے آئے ہو، یہ بھی صدقہ کرو گے تو پھر دوسروں کے آگے جو ہے ہاتھ ملانا شروع کر دو گے۔ ایک اور شخص آیا آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ترغیب دی، صحابہ نے کپڑے جمع کر دیے، 2 جوڑے حضور نے اس کو دے دیے۔ آپ نے مزید ترغیب کو جاری رکھا تو اس شخص نے اٹھ کر 1 جوڑا صدقہ دے دیا۔ 2 جوڑے جو حضور نے دیے تھے اس میں سے 1 جوڑا صدقہ کر دیا۔ حضور اس پر ناراض ہوئے، میں تمہاری ضرورت کی چیز تھی اور تم نے اس میں سے یہ بھی صدقہ کر دیا، کل وہی پھٹے پرانے پھر پھینک کر ہاتھ پھیلاؤ گے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس لیے خرچ کے اندر، مال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، بخل بھی نہ ہو اور ایک ہی دفعہ سارا مال خرچ بھی نہ ہو۔ یہ ہمیں شریعت نے قانون بتایا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ چھوڑ دو اسے بالکل کھلا، فَتَقْعُدَ، کہ پھر بیٹھے رہو تم، ملوما محصورا، ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر، کہ سارا کچھ دے دیا ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا شروع کر۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ سوال کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ہمیشہ دینے والے بنو۔ اور پھر اس سائل کو دینے کی فضیلت آئی ہے جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کو پکڑ کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اندر سے وہ بڑے مستحق ہے لیکن باہر سے شرم مانے ہیں، کسی سے مانگ نہیں سکتے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے لیکن کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے غریب کو دینے کا جو ہے وہ فضیلت ہے۔ پیشور لوگوں کو دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کے پیشے کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر آ کر سوال کرنا غیر اللہ سے، کہ مسجد کے اندر خدا کے گھر میں تو اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہ مسجد میں نماز کے لیے اس لیے آیا، جہاں مانگنے کا موقع نہ ملے یہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں مانگنے کے لیے اس لیے آیا ہے کہ یہ آ کر نماز پڑھتا ہے کہ نماز کے بعد مانگوں گا، نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مشکلات ہے، ساتھ روتے بھی ہے۔ تو فرمایا کہ خدا کے گھر کے اندر جو شخص مانگتا ہے دنیا کو، تو فرمایا کہ اس کو دینے والا بھی گناہگار ہے، لہذا اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد سے باہر نکالو۔ ابھی خدا کے گھر میں غیر اللہ سے نہیں مانگا جاتا، یہ کہتا تو یہی ہے کہ خدا سے ہوتا ہے، خدا کے غیر سے نہیں ہوتا، لیکن ایک دن بھی اس کو نہیں کہے گا کہ بھئی خدا کے غیر سے کیوں مانگ رہا ہے، بڑے اچھے انداز سے جا کر اس کو 100-200 پکڑا دیتا ہے۔ شریف مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ دینا جائز ہے یا حرام ہے،
اب اس کو باہر نکال کر اس کو 100 کی جگہ 200 دے دو، لیکن مسجد میں اس کو بھی گناہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی گناہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان بھی مت کرو۔ حضور نے بد دعا دی ہے کہ جو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو بد دعا دی کہ اللہ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے۔ مسجد اس کے لیے ہوتا ہے کہ بکرا گم ہو گیا ہے، یہاں آ کر اعلان ہو رہا ہے، اس نے 50-60 ہزار کا کتا جو ہے وہ رکھا ہے، گم ہو گیا ہے، اور آ کر مسجد میں اعلان کر رہا ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک ساتھی آیا، کہتا ہے میرا 50-60 ہزار کا کتا کوئی اٹھا کر لے گیا، تو اعلان کر دو، دعا بھی کرو۔ میں نے کہا ہم تو کبھی بھی دعا نہیں کریں، عجیب عجیب دعائیں کراتے ہیں۔ میچ ہو رہا ہے، آپ فرض نماز کے بعد دعا کرو کہ یہ جیت جائے۔ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہر بندے کے لیے ہم ہی دعا کرے، اور اس کے جیتنے میں اور ہارنے میں امت کے وقت کے ضیاع کا کون سا فائدہ ہے؟ اگر وہ جیت جائیں گے تو دین اسلام کو کون سا ترقی ملے گا، اور اگر وہ ہار گئے تو دین اسلام کا کون سا نقصان ہوگا؟ سوائے اس کے کہ جوان راستوں کے اندر، گھروں کے اندر ٹی وی دیکھنے کے اور اپنے نماز کو ضائع کرنے کے اور وقت کو ضائع کرنے کے سوا اور اس میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ مسجد کے آداب ہے کہ مسجد کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ یہ ہمیں اسلامی منشور کے دفعات بتائے ہیں۔ اب اس پر عمل وہ کرے گا جس نے یہ درس سنا ہوگا، اور جس نے سنا نہیں ہوگا تو اس کو کیا پتا ہے کہ کون سے سائل کو دینا اجر ہے، مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے اور کس طرح خرچ نہیں کرنا۔ یہ جذبات میں آتا ہے، جذبات میں آ کر ایک ہی دفعہ سارا مال اڑا دیتا ہے، اور پھر آ کر جو ہے وہ سوال کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ سوال کرنے، باپ مر گیا ہے، اب اس کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی کا عیادت کے لیے گئے، چراغ جل رہا تھا، اتنے میں اس کا انتقال ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو بجھا دیا جائے۔ کہا حضرت اب تو روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، لوگ آئیں گے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اب اس چراغ کے ساتھ ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے، ورثاء کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں۔ امام اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کسی کا انتقال ہوتا، دروازے پر کھڑے ہوتے، بھائی اس کا مال لے کر آؤ، اس کی میراث تقسیم کرتے ہیں۔ میراث تقسیم کرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ امت سے میراث کا علم نکل گیا ہے، اب صرف جو ہے نا وہ ترغیب کی بات رہ گئی ہے، فضائل سنانے کی بات رہ گئی ہے۔ بندہ مر گیا ہے، شرعی مسئلہ نہیں دیکھیں گے، جا کر کہیں گے اس کا دل بڑا نرم ہو گیا ہے، جی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے کچھ پیسے مسجد میں لگا دو تاکہ اس کا اجر اس کو ملے۔ یہ تو اب اس کا مال نہیں رہا، اب تو یہ ورثاء کا مال ہے۔ اب جب یہ مال مسجد پر لگے گا، اس مسجد میں تم نماز پڑھو گے تو خضوع خشوع کہاں سے آئے گا؟ خضوع خشوع نہیں رہے گا، کیونکہ ناجائز مال تم نے مسجد میں لگایا ہے، ناجائز مال۔ نواز بلوچ صاحب نے لکھا ہے کہ میں جیل میں تھا، ایک بڑا ڈاکو ملا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ ڈاکہ ڈالتے ہو، یہ تو حرام ہے مال۔ حضرت ہم تو اس کو حلال کر دیتے ہیں۔ کیسے حلال کرتے ہو؟ کہ ہم نے مولویوں سے سنا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، تو ہم جو ڈاکہ ڈال کر آتے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، باقی ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، ہمارے لیے حلال۔ تو مال خرچ کرنے کا طریقہ یہاں بتایا کہ نہ ہاتھ بالکل کھلا رکھو اور نہ بالکل بار کر رکھو، میاں روی اختیار کرو۔